پہلے تو میں اپنے تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے برادران کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک شارٹ ٹائم پہ ہمیں ٹائم دیا اور انتہائی عام اس پریس کانفرنس کے لیے آپ تشریف لے کے آئے۔ یہ 17 تاریخ کو ایک واقعہ ہوا کارندرہ تھانہ مرتون کے حدود میں۔ اس میں فدا محمد نامی ایک ہمارا پولیس کانسٹیبل ہے، اس نے یہ رپورٹ کی کہ میرا بھائی جو ہے یہ پولیس میں پہلے ایس پی ایف تھا اور ابھی حال ہی میں وہ ریگولر ہوا ہے۔ اس کی بیٹی کی منگنی کے دوران جو ہے رات کی تاریکی میں کوئی بندہ آیا ہے اور اس پہ آ کے اس نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پہ لگ کے جاں بحق ہوا۔ تو اس نے اپنا موقف یہ دیا کہ یہ خالصتاً دہشت گردی یا شدت پسندی کی وجہ سے یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ پولیس کے ساتھ ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آرمی کے ساتھ سورس کے طور پہ بھی یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ تو اس کی رپورٹ کے مطابق ہم نے باقاعدہ اس میں ایف آئی آر اس میں 780A کے تحت درج کی اور ہم نے ان کے وارثان کو کسی صورت میں موقع کے حالات کے مطابق یہ نہیں کہا جی کہ آپ جو رپورٹ کر رہے ہیں اس میں سوچ بچار کریں، کیونکہ وہ کافی اس میں دکھ میں تھے۔ تو ایسے حالات میں ہم نے مناسب نہیں سمجھا، حالات واقعات بتا رہے تھے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی بات کو تقویت دی اور اس کے مطابق کیس رجسٹر کر دیا۔ اس میں جب سینئر افسران کو اس کانسٹیبل کے قتل کے بارے میں بتایا گیا تو آئی جی پی صاحب نے اور ڈی آئی جی صاحب مالاکنڈ نے ہمیں یہ سختی سے ہدایت دی کہ ماہر تفتیشی افسران پہ ایک ٹیم تشکیل دیں جو فوری طور پہ اس کو ہر پہلو پہ اس کی تفتیش کرے اور اس کو ٹریس کر کے اس کے ملزمان تک رسائی حاصل کرے، جس پہ ہمارے مزمل صاحب جو ہیں ایس پی انویسٹیگیشن صاحب، انہوں نے ایک تفتیشی ٹیم ماہر افسران پہ تشکیل دی، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پورے علاقے کا سرچ اسٹرائک آپریشن کیا۔ تقریباً 50 کے لگ بھگ مشتبہ سسپیکٹ لوگوں کو اس پہ ہے، یہ آپ کے سامنے ملزم کھڑا ہے، یہ سید جمال اس کا نام ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ رات کے وقت اس وقوع کے ٹائم پہ وہاں پہ موجود تھا اور دوسرے دن جنازے میں بھی شریک رہا، لیکن جنازے کے فوری بعد یہ وہاں سے غائب ہوا اور اس کی حرکات سکنات جو ہے مختلف ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مشکوک تھا، جس پہ اس کو راولپنڈی سے لا کے شامل تفتیش کیا اور شامل تفتیش کرنے کے بعد اس نے انٹروگیشن کے دوران یہ انکشاف کیا کہ اس کو اس وجہ سے میں نے مرڈر کیا ہے کہ اس کے پاس کچھ میرے خفیہ راز تھے اور ان رازوں کی وجہ سے یہ ایک تو مجھے کچھ نہ کچھ بلیک میل بھی کر رہا تھا اور دوسرا مجھے یہ خطرہ تھا کہ یہ کسی وقت بھی مجھے یہ جان سے بھی مار دے گا۔ تو ایسے حالات میں موقع دیکھ کے اس کو میں نے ٹارگٹ کر کے کلاشنکوف سے فائر کر کے میں نے مرڈر کیا اور وہ کلاشنکوف بھی میں اپنی نشاندہی پہ برآمد کروا سکتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے اس لیے کلاشنکوف 1% سرگمور موجود ہے۔ اس دوران جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بلیک کلر کے کپڑے اور جو بوٹ پہنے ہوئے تھے جو اس میں رات کے بعد وہاں پہ کچھ لوگوں نے دیکھا تھا، وہ بھی اس کی نشاندہی پہ ریکور کیے، بلکہ وہ مقتول جو تھا اس کے پیچھے اس وقت اس کا ایک چھوٹا بھتیجا آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، وہ ٹارچ بھی ہم نے اس میں ثبوت کے طور پہ قبضہ پولیس میں کی ہے۔ تو اس طرح کی اس ماہرانہ ٹیم نے، تفتیشی ٹیم نے اتنے بہتر انداز میں اس تفتیش کو اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا کہ آج اس علاقے میں جو یہ فضا پیدا ہو گئی تھی کہ بھئی دہشت گردی ہو گئی ہے، تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ کسی قسم کی یہ نہ دہشت گردی تھی اور نہ ہی شدت پسندی کا کوئی عنصر اس میں پایا گیا۔ خالصتاً ان کی ذاتی انات کی وجہ سے یہ وقوع رونما ہوا ہے اور یہ منظوم آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری تفتیش مکمل ہوئی ہے، کل ان کو میں نے سنا ہے، مکمل طور پر پولیس کی اس تفتیش سے 100% مطمئن ہے اور اس میں ہم نے اس سے 780A کا لمزن کر کے عام سیمپل 302 جو ہے اس میں مزید تفتیش کر کے اس کو انشاءاللہ جلد از جلد چالان کریں گے۔ تھینک یو سر، شکریہ۔ جی سر، یہ کافی ایک سب کو دے رہے ہیں۔
سر وہ راز ان کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سے راز تھے؟ وہ ایسے راز ہیں کہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں اس کی افشا کرنے سے اور لوگوں کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، نقصان مزید نقصان ہو جاتا ہے. ایسے راز کو ہم نے صیغہ راز میں رکھتے صیغہ راز میں رکھتے ہیں. اچھا ہیں، سب کچھ کلیئر ہے، اچھا. لیکن وہ ہم آپ وہ سے تو دہشت گردی کی طرف نہیں جاتے. نہیں، کوئی دہشت گردی کی طرف نہیں چلے گی. وہ گھریلو معاملات تھے، گھریلو کی تنازعات تھے، کوئی الزامات تھے بس ایک دوسرے پہ، اور کچھ بھی اس طرح کی پیچیدہ راز بھی نہیں تھے نا وہ جو ایسے. لیکن ہم کسی کی عزت کے لیے، کسی کی جان کی مزید نقصان سے بچانے کے لیے یہ اس کو تھوڑا سا اس پہ پردہ رکھتے ہیں کہ گھریلو معاملات. گھریلو معاملات. سر آپ یہ بات صاف کرنا چاہتے تھے کہ یہ دہشت گردی نہیں، ان کا گھریلو معاملہ ہے. بالکل 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 100% اس میں یہ کلیئر ہو گیا کہ اس میں ہم تو ہر پہلو پہ اس چیز کو دیکھ رہے جی تھے کہ اس طرح کا کوئی عنصر نہ پایا جائے. جی تو جلد اللہ نے کامیابی دی، صرف 5 دنوں کے اندر اندر 6 دنوں کے اندر اندر ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے، اور اصل جو حالات واقعات تھے وہ بھی سامنے آ گئے، اور اصل جو ملزم تھا وہ بھی اریسٹ ہوا، سامنے کھڑا ہے آپ کے. جی تو بالکل اس میں کسی قسم کا عنصر تشدد، اس پہ شدت پسندی کا یا دہشت گردی کا 0% بھی نہیں، 0%. تھینک یو سر، تھینک یو. یہ ہماری اس میں خاموشی بھی اچھی ہے، اچھا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. سچ کے دوران جو ہے ہماری یہ چیزوں سے وہ ہوتا ہے نا. اس کی سے لگوں تو متوجہ تھے. اسٹارٹ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کریں گے. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان